نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، گزشتہ روز ہم نے دو قسم کے رشتے سنے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو دو قسم کے رشتے عطا فرمائے ہیں۔ ایک وہ رشتہ ہوتا ہے جو غیر اختیاری ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، اس میں ہم کو اختیار نہیں ہوتا۔ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے اس پر ہم کو راضی ہونا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اختیاری رشتہ، یہ ہوتا ہے نکاح کا رشتہ، سسرالی رشتہ، کہ ہم کو اختیار ہوتا ہے کہ ہم کیسی بیوی سے نکاح کریں، کیسی عورت سے نکاح کریں، کیسے لوگوں کو اپنا ساس سسر بنائیں۔ اسی طرح بیوی کو اختیار ہوتا ہے کہ کیسے شخص کو اپنا شوہر بنائیں۔ اور آپ غور کریں گے دوستو، تو سب سے پہلا رشتہ جو ہوا ہے وہ اختیاری رشتہ ہی ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان میں روح پھونک دی، اور وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے۔ لیکن اس وقت نہ ان کی نسل تھی اور نہ ان کے جیسا کوئی تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ آپ جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ پیو مزے کرو۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام باوجود یہ کہ جنت میں ہونے کے، تمام نعمتوں کے درمیان ہونے کے، کچھ کمی محسوس کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک رشتے کا انتظام کیا۔ حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا نکاح کروا دیا۔ تو معلوم ہوا یہ رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو یہ بتایا، جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی جو ہوتا ہے وہ خطبہ پڑھتا ہے۔ خطبے میں وہ تقوی کی آیتیں پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ جتنی بھی تقوی کی آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں وہ پڑھتا ہے۔ یہاں پر یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کا جو موقع ہوتا ہے، شادی کا جو موقع ہوتا ہے، یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو یہاں پہ ڈرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تقویٰ مطلب اللہ کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو چیز تیرے لیے حرام تھی وہ حلال ہو رہی ہے۔ ارے نکاح میں کیا ہو جاتا ہے، صرف دو الفاظ کہے جاتے ہیں لیکن اللہ کی نسبت پر۔ اب وہ حرام چیز تھی وہ حلال ہو گئی اس کے لیے۔ تو اللہ رب العزت اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اب پوری زندگی اللہ کے نام پر جو چیز تیرے لیے حلال ہوئی ہے، اللہ کی نسبت پر تجھے اس کے ساتھ نبھانا ہے۔ جو بھی مسائل آئیں گے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تیری زندگی اس کے اندر گزرے گی، اس کی نیت ہم کو کرنا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس رشتے کی بہت پرواہ کرنے کی دعوت دی ہے، پرواہ کرنے کی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ بہرحال اب دوستو، ہم نے کل طلاق کے متعلق طلاق کا پورا پروسیس سمجھا تھا کہ طلاق کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، بلکہ طلاق کی ترغیب بھی نہیں ہے۔ اسلام میں طلاق کی ترغیب نہیں ہے کہ جب چاہو جس کو طلاق دے دو۔ طلاق کو آخری درجہ دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے فتنے دب جائیں۔ اگر طلاق نہ ہوتی تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اس نے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے اس کو گولی دوائی دی، لیکن اس سے اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے گولی دوائی سے آگے بڑھ کر اس کو انجیکشن وغیرہ دیا، اس کے باوجود اس کو شفا نہیں ملی۔ اب جو ہے ڈاکٹر نے یہ سجیسٹ کیا کہ گولی دوا سے اور انجیکشن سے کام نہیں چلنے والا، آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو یہ ڈاکٹر جو ہے نا، اور جو مریض ہے، آپریشن میں اس کے لیے کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، مجبوری ہے اس کی کہ اگر وہ بھی نہیں کرے گا تو بیماری آگے بڑھ جائے گی۔ تو طلاق کی مثال بھی آپریشن کی طرح ہے، کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر طلاق بھی نہ ہو تو پھر مفاسد سامنے آئیں گے، کبھی بیوی کو مارا جائے گا، بیوی خودکشی کر لیں گی، نعوذ باللہ، بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب اس لیے ہم نے اس کا پورا پروسیس سمجھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھی تھی کہ طلاق کس طرح دینا ہے۔ جب عورت پیریڈ سے پاک ہو جائے تو بغیر صحبت کیے اس کو طلاق دینا ہے، یہ سنی طریقہ ہے۔ اور بدعی طریقہ یہ ہے کہ اس کو حالت حیض میں ہی طلاق دے دیا جائے، یا پھر حالت حیض میں نہ دیتے ہوئے پاکی کی حالت میں دیا جائے لیکن اس کے ساتھ صحبت اس وقت ہوئی ہو، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی۔ کسی نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دے دی ایک ساتھ ایک مجلس میں، تو بھی طلاق ہو جائے گی، اور یہ پوری 3 طلاق ہو جائے گی، اور پھر اس کا بھی ہم نے سمجھا تھا کہ حلالہ ہے، تو وہ کوئی جان بوجھ کر کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ خود بخود ہو جائے تو پھر اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ بہرحال اب آگے کی بات سمجھیں۔ ایک سوال تو یہ، پہلا سوال کہ بہت سارے لوگ طلاق دینے کے بعد کنفیوز رہتے ہیں کہ ہماری طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس لیے کبھی بھی ایسا مسئلہ آتا ہے تو جس عالم سے آپ یا جس مفتی سے آپ پوچھیں گے تو سب سے پہلے وہ آپ کو اپنے الفاظ دہرانے کو کہے گا کہ آخر آپ نے کہا کیا، پورا وہ میٹر سمجھے گا، اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کیونکہ طلاق کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، ایک تو صریح الفاظ ہے، 2 ٹوک،
اس میں پھر کوئی شک نہیں بچتا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس کو کہتے صریح، یعنی بالکل کھلے ہوئے الفاظ. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی، بالکل صاف ہے. اب اس کے اندر اس کی نیت تھی کہ نہیں تھی، طلاق واقع ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں کرنے پر بھی واقع ہو جاتی ہیں، مذاق میں کرنے پر بھی واقع ہو جاتی ہیں. ایک تو نکاح، اگر نکاح مذاق میں بھی پڑھایا آپ نے نکاح کے شرائط کے ساتھ تو نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا. مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے. جیسے بعض جو ہے ٹی وی سیریل پروگرام پکچر وغیرہ میں نکاح کرتے رہیں گے نا جو، تو یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، لیکن نام اس کے اندر لوگ چینج کرتے ہوں گے شاید. اگر وہی نام ہے اور وہی ولدیت ہے اور مذاق میں بس ایسے ہی کر رہے ہیں نکاح دکھانے کے لیے لوگوں کو، تو بھی نکاح واقع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ابھی آپ لوگ کیا کریں گے؟ نوجوان بچے مذاق میں کالج میں نکاح کر لیں گے. بولے مولانا نے بولے مذاق میں نکاح ہو جاتا ہے. ہاں تو ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا مذاق میں بھی نکاح ہو جائے گا، غصے میں بھی ہو جائے گا. بعض لوگ بولتے ہیں مولانا بہت غصہ آ گیا تھا اس لیے طلاق دیا. ارے تو غصہ آئے گا تبھی تو آدمی طلاق دے گا نا، پیار میں تھوڑی طلاق دے گا. بولے کتنی اچھی چائے بنائی تو نے، تیرے کو طلاق. کتنی اچھی بریانی بنائی، مزہ آ گیا عید کے دن، طلاق. غصے میں دے گا نا آدمی طلاق. تو بہت سارے لوگوں کو کسی نے کان میں غلط فہمی ڈال دیا، پتہ نہیں. بولے غصے میں طلاق نہیں ہوتی. غصے میں تو طلاق ہوگی، آدمی ناراض ہوگا کسی نافرمانی پر، جب تو طلاق ہوگی. تو غصے میں بھی طلاق ہوگی، مذاق میں بھی طلاق ہو جائے گی. تو نکاح بھی ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتا ہے مذاق میں، اور رجعت بھی ہو جاتی ہے. مذاق میں کسی نے رجوع کر لیا تو بھی وہ واقع ہو جائے گی. تو صریح طلاق ایک ہے، صریح الفاظ کھلم کھلا بول دیا میں نے تجھ کو طلاق دے دیا. اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں، طلاق ہو گئی. ایک بار کہا تو ایک بار ہو گئی، 3 بار کہا تو 3 بار ہو گئی. دوسری بات ہے کنایا. جیسے کوئی شخص یہ کہے اپنی بیوی سے، ناراضگی چل رہی تھی، جھگڑے چل رہے تھے آپس میں گھر میں، اس نے کہا جا تیرے ماں کے گھر پہ چلے جا، مجھ کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کیا. یا پھر یہ کہا کہ آج سے تو آزاد ہے، تیرے کو جو کرنا ہے کر. کیا کہا؟ آج سے تو آزاد ہے. یا پھر یہ کہا کہ اب میرے ذمہ تیرا خرچہ ورچہ کچھ نہیں ہے، تو تیرا دیکھ. اگر ایسے الفاظ اس نے استعمال کیے اور اس کی نیت یہ تھی، وہ تو نیت اللہ ہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے. اگر اس کی نیت طلاق کی تھی، یہ الفاظ دہرانے کے بعد اس کو کہیں گے الفاظ کنایا. اس کو سری نہیں کہیں گے. سری مطلب کھلم کھلا اس نے طلاق نہیں دیا، لیکن ایسی ڈاؤٹ فل اس نے بات کی. اب اس کے اندر اس کے دل میں نیت یہ تھی کہ میں اس سے مراد طلاق لے رہا ہوں، کہ تو تیری ماں کے گھر چلی جا، اور نیت یہ تھی کہ میرے کو طلاق دینی ہے، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی. اور نیت نہیں تھی تو نہیں واقع ہوگی. اب اس کو معلوم اور اس کے اللہ کو معلوم، وہ اس کے اوپر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ الفاظ کنایا ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے، ان سے بھی بچنا چاہیے. اب یہاں پر ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ یہ طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ صرف شوہر کے ذمہ کیوں رکھا ہے اسلام نے؟ پھر عورت کیا کرے گی؟ عورت پہ تو ظلم ہے، ایک طرفہ ہے یہ تو، کہ مرد جب چاہے گا جب طلاق دے دے گا. تو آج 2 دن سے ہم نے جو بیان سنا ہے اس میں کم سے کم ہم کو یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ جب چاہے گا ایسا نہیں ہے. مرد کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. جیسے کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دی، 3 طلاق دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تو اللہ کے کلام کو کھیل بنا دیا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور اس نے اللہ کے کلام کو جس میں صاف طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس نے تو کھیل بنا دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے خاموش ہو گئے. ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی گردن اڑا دوں؟ یہ کل میں نے نہیں بتایا تھا، آدھی حدیث صحیح تھی، مکمل حدیث اس طرح ہے. مطلب کتنا خطرناک عمل ہے دوستو، کتنا ناراضگی والا عمل ہے کہ ایک صحابی اس کی سنگینی کو وہاں پہ پہچان رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو کلام کو اس نے کھیل بنا دیا ہے 3 طلاق دے کر کے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کیا میں اللہ کے اس شخص کی گردن اڑا دوں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کچھ نہیں فرمایا، حدیث وہاں پہ سٹاپ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا دوستو یہ کتنا سنگین عمل ہے. تو پورا مرد کو اختیار اس کے اندر ہاں نہیں ہے، بلکہ اس کا پروسیس ہے، اس کی وجہ ہے. بتایا کہ پہلے کیا کرنا ہے، پہلے پیار سے سمجھانا ہے، پھر گھر والوں کو جمع کرنا ہے، مکمل اس کا پروسیس ہے. یہ بات اور ہے کہ کچھ جاہلوں نے، کچھ ناسمجھوں نے اسلام کو بدنام کر دیا اور اس چیز کو ڈھال بنا کر کے اپنے مقصد کو پورا کر دیا. پھر ہم نے کل ایک حدیث سنی تھی کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف چکھنے والا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صرف مرد کو اختیار نہیں ہے. اب آگے آپ سمجھیں گے اللہ رب العزت نے ایسی حالت میں جب مرد کی طرف سے بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، عورت کے حقوق مکمل نہیں ہو رہے ہیں، تو اسلام نے عورت کو بھی اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ کھلا لے سکتی ہے. صرف دونوں کے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے. پورا عورت کو اختیار اس لیے نہیں دیا گیا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ عورت جو ہوتی ہے نا دوستو، حدیث کی روشنی میں یہ کم عقل ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ کم عقل ہوتی ہے. دوسری بات، عورت بہت جذباتی ہوتی ہے. اگر ہمارے استاد کہتے تھے عورت کے اختیار میں طلاق دے دیا جاتا تھا تو روزانہ ہر گھر میں طلاق ہوتا تھا. ذرا سی بات پہ کیا ہو جاتا تھا؟ طلاق ہو جاتا تھا. عورتیں جو ہوتی ہیں جذباتی ہوتی ہیں، عورتیں جذباتی، اس میں خوبیاں بھی ہیں، عورتوں کے اندر خوبیاں بھی ہیں. کچھ مردوں کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں، کچھ عورتوں کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں. اور اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو جسم جیسے الگ بنائے ہیں، ویسے ان کی ذہنیت بھی الگ بنائی ہے. بعض لوگ بولتے ہیں نا مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ان کا جسم ہی کہتا ہے کہ ان کے اندر فرق ہے. اللہ رب العزت نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے اور یہ خوبی دی ہے کہ وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے. اگر برابر ہے تو پھر آدمی بھی جنم دے کر بتائے بچے کو،
دے سکتا ہے کوئی؟ عورت اور مرد میں بولے کوئی فرق نہیں ہے، آپ جنم دے کے جو بولتا ہے اس کو بولا آپ جنم دے کے دکھاؤ بچوں کو. تو عورت میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، مردوں میں بھی کچھ خوبیاں ہیں، دونوں کی جو ہے ساخت، ان کی بناوٹ، ان کا مزاج الگ الگ بنایا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن عورتوں کو بھی اسلام میں حق ہے. اگر کوئی شخص اپنی عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی وہی پروسیس ہے. عورت جو ہے اس کو اپنے شوہر کو پیار محبت سے سمجھائے، لیکن اتنا وہ پیار محبت سے سمجھنے والا رہتا تھا تو وہ ایسا کرتا ہی نہیں تھا. اپنے گھر والوں کو بلائے، ان کے گھر والوں کو بلائے، اور جو ہے کچھ بیچ کا راستہ نکالے، کچھ ایسی صورت نکالے کہ مرد جو ہے عورت کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے. پھر بھی نہیں کر رہا ہے تو پھر عورت کو یہ حق ہے کچھ شرطوں کے ساتھ کہ وہ اپنے شوہر سے کھلا مانگے. کیا مانگے؟ کھلا مانگے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے. لیکن اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے، ایسے ہی اچھا نہیں لگ رہا بولے میرے کو، بغیر کسی عذر کے اگر وہ اپنے شوہر سے کھلا مانگتی ہے، کھلا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے، طلاق مانگتی ہے، تو اس عورت پر اللہ رب فرماتے ہیں کہ لعنت ہے. اس عورت پر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکیں گی، جنت میں جانے کی بات تو دور، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گی، کیونکہ اس نے بلا عذر کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنے شوہر کو کمتر سمجھا اور اس سے طلاق مانگ رہی ہے، کھلا مانگ رہی ہے. لیکن بہرحال جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے ویسے عورت کو کھلا مانگنے کا حق ہے. اسلام نے دو طرفہ چیزیں دی ہے، ایک طرفہ نہیں. یہ بتانے والے لوگ آدھی بات بتاتے ہیں کہ بس آدمی ہی طلاق دے سکتا ہے. یہ بات اور ہے کہ عورت جب کھلا مانگے گی تو وہ ڈیپینڈ ہوگی شوہر پر کہ وہ کھلا دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اگر آدمی اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ حقوق بھی ادا نہیں کر رہا اور پھر عورت کے کھلا مانگنے پر کھلا بھی نہیں دے رہا، تو اب یہ نکاح کا مقصد یہاں پہ ختم ہو گیا. اب وہی مسئلہ ہوگا، عورت یا تو خودکشی کرے گی، کچھ بھی غلط قدم اٹھا سکتی ہے. اللہ معاف کر، ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے ایسا. اب جو ہے یہاں پر قاضی بیچ میں آ جائے گا، یہاں پر جج بیچ میں آ جائے گا. یہاں پہ سب سے پہلے تو اسلامک عدالت بیچ میں آ جائے گی اگر وہاں پر موجود ہے تو. اگر نہیں ہے تو پھر بدعل ناخواستہ ان کو کورٹ میں جانے کی بھی اجازت ہے. اب یہ قاضی کے پاس جائیں گے اور اپنا پورا معاملہ رکھیں گی. اب قاضی کو اس کی پوری اتھارٹی ہے کہ قاضی اس شخص کو اس کے جرم کے مطابق سزا دے. بعض معاملے میں سزا دے گا، سمجھائے گا، کچھ فائن مارے گا اور چھوڑ دے گا. پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پھر اس کے کچھ شرائط ہے، اس کے گھر والوں کو جمع کرے گا، سب کے سامنے فیصلہ ہوگا. پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، عورت کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، عورت کی جو پرابلم تھی وہ ابھی تک سالو ہوئی نہیں ہے. اب قاضی کو اختیار ہے کہ اگر وہ یہ نہیں دے رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا ہے، کھلا کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، تو قاضی اس کے نکاح کو فسخ کر دے گا، انویلڈ کر دے گا. اب یہ نکاح ختم ہو جائے گا. اگرچہ شوہر کی رضامندی نہیں ہے اس میں، لیکن کچھ ایسی شوہر کے اندر خامیاں ہیں جس کو قاضی مناسب سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے بہت آگے تک چلا گیا اور یہ اس کو لٹکا کے رکھ رہا ہے. اب قاضی خود اس نکاح کو کیا کر دے گا؟ انویلڈ کر دے گا، اس کو فسخ کر دے گا. تو معلوم ہوا دوستو اسلام نے صرف مرد کی نہیں عورتوں کی بھی پرواہ کی ہے، اور عورتوں کے لیے بھی قانون اسلام میں ہے. تو بہرحال آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نکاح جو ہے مذاق میں بھی ہو جائے گا، غصے میں بھی ہو جائے گا. ہاں اگرچہ اگر مغلوب الحال کوئی ہے، کوئی پاگل ہے یا اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اور اس نے نکاح طلاق دے دی، تو پھر وہ اپنے وقت کے اپنے علاقے کے مفتیوں سے پوچھ سکتا ہے کہ ایسا مسئلہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مغلوب الحال، کبھی کبھی ان کے دماغ میں بالکل جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی گولیاں چل رہی ہے پاگل پن کی، ایک آدھ بار شوق ووق لے کے بھی آ گئے ہیں وہ دماغ میں. تو ایسے لوگوں کا میٹر الگ ہے، وہ اپنے علاقے کے مفتیوں سے اپنے حالات سے ان کو واقف کریں، پھر وہ فتویٰ دیں گے کہ آپ کا طلاق ہوا یا نہیں ہوا. یہ چیز ہے. اب اس میں ایک چیز آئی تھی عدت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عدت گزرنے کے بعد ایک عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اگر کسی عورت کو ایک شخص نے ایک طلاق دے دی، جیسے کل ہم نے بتایا تھا طلاق رجعی، اور عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا. اب رجوع نہیں کیا تو عورت کو اجازت ہے کہ عدت کے گزرنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح ایک عورت کا شوہر انتقال کر گیا تو اس کے لیے انتقال پر دو عدتیں ہیں. ایک عدت تو یہ ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، تو اس کا وضع حمل یعنی جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب وہ جو اس کی ناپاکی کے دن ہے، نفاس کے دن جو ہے وہ گزار کے نکاح کر سکتی ہے. دوسری چیز، اگر وہ پریگننٹ نہیں تھی تو 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی. کون عورت؟ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے. 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کو اجازت ہوگی کہ وہ دوسرے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح کسی عورت کو 1 طلاق پڑی یا 2 طلاق یا 3 طلاق پڑی، اس نے اپنی عدت گزار لی، اب اس کے لیے نکاح کرنا حلال ہو جائے گا. تو عدت کتنی ہے؟ جس کا شوہر مر گیا اس کے لیے 4 مہینے 10 دن، یا تو پھر پریگننٹ تھی اس وقت تو وہ بچہ پیدا ہونے پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی. طلاق جس کو پڑی ہے، طلاق رجعی جیسے پڑی ہے، تو اس کی عدت کی کیا مدت ہے؟ اس کی عدت کی مدت ہے کہ 3 مرتبہ اس کے پیریڈز آئے اور 3 مرتبہ اس کو پاکی حاصل ہو جائیں. اگر کسی عورت کو پیریڈز نہیں آتے، جیسے اس کی عمر 50-55 کے اوپر چلی گئی اور اس کو طلاق دے دی اس کے شوہر نے، اس کو پیریڈز نہیں آتے، تو کیا کرے گی؟ 3 اسلامی مہینے رکے گی، اس کی 3 اسلامی مہینے عدت ہوگی، وہ عدت ختم ہو جائے گی، اب وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اب جو ہے عدت کے اندر کل ایک بات آئی تھی کہ کسی نے طلاق رجعی یعنی 1 طلاق دیا ہے تو وہ اس کی عدت اپنے شوہر کے گھر ہی میں گزارے گی. اسی طرح کسی کا شوہر مر گیا، انتقال کر گیا، تو یہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے شوہر ہی کے گھر میں گزاریں گی، اس کو اس گھر سے نکالنے کا کسی کو حق نہیں ہے. یہاں پر ایک چیز غلط ہوتی ہے دوستوں کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بیوی کو اپنے مائکے بھیج دیتے ہیں، حالانکہ 4 مہینے 10 دن تک وہ اسی کے گھر میں رہے گی. پھر اس کی جو وراثت ہوگی، گھر اس کا تھا یا اس کے ماں باپ کا تھا، وہ دیکھا جائے گا، وراثت میں بھی اس کو حصہ ملے گا. بعض لوگ بیوہ کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے،
یہ بالکل غلط ہے. بولے وہ پیسے لیں گی پھر دوسری شادی کریں گی مزے کریں گی, آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بتا دیا اگر کسی کا انتقال ہو جائے, اس کی بیوی ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا, بیوی کے ساتھ بچے ہیں تو اس کو کتنا حصہ ملے گا, بچوں کو حصہ ملے گا, ماں باپ حیات ہیں ماں باپ کو حصہ ملے گا. بہرحال تو یہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی. اب اس کے اندر کچھ پابندیاں ہیں عورت کے لیے سوگ منانے کی. وہ 4 مہینے 10 دن مکمل سوگ منائے گی. یہ جو عورت ہے جس نے طلاق کی عدت گزاری, اس کو سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے. سوگ صرف انتقال پہ منایا جاتا ہے. کسی عورت اور مرد کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے سوائے شوہر کے انتقال پر. شوہر کے انتقال پر صرف بیوی کو اس کی اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی, بلکہ اجازت نہیں ہے, اس کو حکم ہے. ایک ہوتی اجازت, کرے تو ٹھیک ہے نہیں کرے تو چلے گا, اس کو منانا ہے سوگ 4 مہینے 10 دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عربوں کے اندر سوگ اس طرح منایا جاتا تھا کہ 1 سال تک سوگ منایا جاتا تھا, اور 1 سال تک اس کو اچھوت سمجھا جاتا تھا. اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا, اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا جیسے چڑیل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اسلام نے آ کر اس کی شکل کو درست کیا اور کہا کہ 4 مہینے 10 دن ہوگی, اور اس کی کچھ پابندیاں ہوگی, اس کے علاوہ اچھوت وچھوت نہیں ہوگی. آج بھی غیر مسلموں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ جو بیوہ ہو جاتی ہے وہ اچھوت ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب 4 مہینے 10 دن تک جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ کیا کرے گی, تو مختصر میں ہم سمجھے کہ وہ کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی. اس کے لیے کیا شرطیں ہیں. شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک یا وضع حمل تک عورت کے لیے وفات کی عدت میں ان امور کا کرنا ناجائز ہے. زیب و زینت کے لیے رنگے ہوئے کپڑے پہننا. عورت زیب و زینت کے لیے کلرنگ کپڑے پہنے. اگر زیب و زینت کے لیے نہیں پہنتی, اس کے پاس کپڑے رنگین ہیں, وہ بھی نارمل رنگین جیسے لائٹ کلر ہوتے ہیں تو اس کی اجازت ہے, لیکن بھڑک ایک دم ہوتے ہیں لال بھڑک مال کڑک, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات. بالکل لال پیلے ہرے ویسے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے. خوشبو لگانا یا خوشبودار تیل یا صابن استعمال کرنا 4 مہینے 10 دن تک. بہت سارے لوگوں کو دوستوں, بلکہ اکثر لوگوں کو میں کہوں کہ ان کو یہ مسائل معلوم نہیں ہے. ہر ایک کے گھر میں انتقال ہوتا ہے کسی نہ کسی کا. کبھی ہمارے ابا کا انتقال ہو جاتا ہے, کبھی ہمارے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کی بیواؤں کو بتائیں. تو زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے رنگے ہوئے کپڑے نہیں پہننا. خوشبو لگانا یہ بھی ناجائز ہے 4 مہینے 10 دن تک, خوشبو بھی نہیں لگا سکتی. یا خوشبودار تیل, ٹھنڈا ٹھنڈا کول خوشبودار ہوتا ہے نا تیل, وہ بھی تیل وہ لگا نہیں سکتی, خوشبودار تیل. یا صابن استعمال کرنا خوشبودار. صابن بھی آج کل بغیر خوشبو کے آ رہے ہیں. اب بولیں گے اب صابن بھی نہیں لگائیں گی تو پھر کیا, تو بغیر خوشبو کے صابن لگائیں. یا کھانے میں خوشبودار چیز مثلاً گلاب جل, عرق گلاب وغیرہ استعمال کرنا. کیوڑا وغیرہ جو استعمال ہوتا ہے نا بریانی وغیرہ میں, جس سے خوشبو آتی ہے بہت کھانے میں, اس کا بھی وہ استعمال نہیں کر سکتی. البتہ جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں دال چینی الائچی, اس سے بھی خوشبو آتی ہے, لیکن ان کا پرپس صرف خوشبو نہیں ہوتا ہے, ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, تو اس کا استعمال وہ کر سکتی ہے. لیکن باقاعدہ خوشبودار کھانے ایسنس والے بھی استعمال نہیں کر سکتی. بلا ضرورت سرما لگانا. سرما دوستوں 2 نیتوں سے ہم لگاتے ہیں, ایک تو آنکھوں کی پرابلم کی وجہ سے, یا پھر ایک اچھا دکھنے کے لیے. تو اچھا دکھنے کے لیے سرما نہیں لگا سکتی, آنکھوں میں پرابلم ہے تو لگا سکتی ہے. دن میں سونے چاندی کے یا سونے چاندی کے پالش کیے ہوئے زیورات پہننا. دن میں جب لوگوں کو وہ دکھیں گی, مطلب لوگوں کو مطلب گھر والے ہی مراد ہے, اس سے باہر تو نہیں جائے گی وہ, تو اس کے لیے زیورات پہننا بھی ممنوع ہے اگرچہ, لیکن رات کا مسئلہ ہے تو وہ پہن سکتی ہے. اگر نقلی زیور پہننے کی عادی ہو تو نقلی زیور بھی پہننا حرام ہے. رات میں بلا ضرورت پہننا مکروہ ہے, لیکن رات میں پہن سکتی ہے. سر میں تیل لگانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ سوگ منا رہی ہے. بہرحال لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ مجبوری ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے تیل سر میں لگانا ہی پڑے گا ورنہ ڈینڈرف ہو رہا ہے یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے, تو اس کی اجازت مل جائے گی. مہندی لگانا. مہندی جو ہوتی ہے نا, یہ بھی زینت کے لیے لگائی جاتی ہے, خاص کر کے شوہر کے لیے لگائی جاتی ہے. تو اس مدت میں مہندی لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور بھی کچھ اس کے مسائل ہے, تو ہم معلوم کریں دوستوں. کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ کو کیسے سوگ منانا چاہیے. آج تو بیوہ جو ہے سوگ ایسے مناتی ہے, بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے, باہر گھوم رہی ہے بے پردہ, میک اپ کر رہی ہے, عجیب عجیب دوستوں مسائل آتے ہیں سامنے. تو اس کی ہم کو بہت ہی فکر کرنی چاہیے. اگر کوئی بیوہ ہے اور وہ سوگ میں ہے, وہ عدت میں ہے, تو اگر اس کی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے تو ہم کو اس کی روزی روٹی کا بھی انتظام کرنا چاہیے. اگر بالکل اس کی روزی روٹی کا انتظام ہی نہیں ہے, کوئی مدد بھی نہیں کر رہا, تو پھر اس کو اجازت ہے کہ دن میں, رات میں نہیں, شام کے بعد نہیں, دن میں وہ جا کر کے خود اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکے. لیکن ہمارے لیے غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے عورتوں کا ہم کیا کریں, خیال رکھیں, ایسے لوگوں کا خیال رکھیں. ہماری نظریں ہر جگہ پر ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اپنی پریشانی کے ساتھ ساتھ اور پریشان نہ ہو. اب بیوہ عورت بیچاری پہلے ہی پریشان ہے, اس کو اور پریشان نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ہم ہمدردی کا معاملہ کریں, اس بات کی فکر کریں. اب 4 مہینے 10 دن ہو گئے تو اب بیوہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے. اور آج کے زمانے میں دوستوں خصوصاً بیوہ عورتوں کو جو نوجوان ہیں نکاح کر لینا چاہیے, کیونکہ مفاسد کا زمانہ ہے. عجیب عجیب واقعات سامنے آتے ہیں, تو فتنے سے بچنے کے لیے اور اس کو ایک نام ملے, اس کو ایک عزت ملے, کوئی ایرا گیرا اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے, اس لیے اس کو نکاح کر کے ایک شوہر کو اپنانا چاہیے. بہرحال یہ تمام مسائل تھے عدت کے متعلق, اور بھی مسائل ہیں, اتنا ہمارے لیے کافی ہے. اور کچھ کوئی جاننا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم پوچھ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ آج قرآن شریف مکمل ہو جائے گا, تو رات کے جو تراویح کا مسئلہ ہے خلاصے کا, وہ آج تو نہیں ہوگا انشاءاللہ, کل 30ویں پارے کا کریں گے, کل اور پرسوں. اور فجر کی مجلس جو ہوگی اس کے اندر اور بھی کچھ ایسے ٹاپک آئیں گے, چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, رات میں جھاڑو مارنا کیسا ہے, اور بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں میتھ ہے بہت ساری, اس کو کلیئر کریں گے. اور پھر 2 دن جو بچیں گے اس کے اندر آپ کے سوال و جواب رکھیں گے انشاءاللہ. پورا مہینہ بہت سارے لوگ جو ہے نا کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہوں گے, نہیں پوچھ پائے, تو انشاءاللہ اسی مجلس لگا کر کے تھوڑی سوال جواب کی مجلس بھی ہم رکھیں گے, جس کے اندر آپ کو انشاءاللہ جو سوال پوچھنا ہے وہ پوچھیں, معلوم ہوگا تو بتائیں گے, نہیں معلوم ہوگا تو معلوم کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.